سورہ آل عمران کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے لب والوں کا ذکر کیا۔ لب کا تعلق انسان کی روحانی عقل کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 191 کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یذکرون کا ذکر کیا۔ ذکر کا تعلق آپ کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کا تعلق بھی ہمارے روحانی دل کے ساتھ ہو گیا۔ اب اسی آیت میں یہ تفکرون کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ فقرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ سوچنا، غور و فکر کر کے سوچنا۔ اب یہ لوگ جو تفکرون کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ لب کا تعلق بھی آپ کی روحانی عقل کے ساتھ تھا، یاد کا تعلق بھی آپ کے روحانی دل کے ساتھ تھا، تو گویا کہ ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ تھا۔ جبکہ یہ فکر کا معاملہ ہے، یہ انسان کا ظاہر کے ساتھ ہے کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس ساری دنیا کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھے گا اور پھر اس میں فکر کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایک ظاہر اور باطن کا کمبینیشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک روحانیت کی دنیا کا اور فزیکل دنیا کا تعلق بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ لب روحانیت کے ساتھ ہے، قلب کی یاد روحانیت کے ساتھ ہے، مگر جو فکر ہے، یہ تفکرون ہے، یہ اس ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اندر کی دنیا کو اور ظاہر کی دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو جو ایک پکچر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو روحانی عقل والا اور وہ جو روحانی دل رکھنے والا ہے، وہ اب ظاہر کی دنیا میں غور و فکر کر رہا ہے۔ پھر یہاں الفاظ پہ غور کرنے سے ایک اور خوبصورتی جو معلوم ہوتی ہے کہ اولو الالباب، یہاں پہ جس سے کہا گیا کہ وہ جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ جو لب والے ہوتے ہیں، اور یہ لب انسان کو عالم بالا سے ملی ہے جو کہ ہماری روح کے اندر ہے، اس کو ون ٹائم بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یذکرون کا لفظ جو ہے یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، وہ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، دنیا میں یہ کام مسلسل چلے گا۔ یہ تفکرون پھر مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، وہ جو مسلسل اس کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ کے اندر سے بھی ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور پیاری بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مسلسل یاد رہتی ہے، تو ایسے دل جو ہوتے ہیں ان کی ہی سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ان آیات میں دیکھتا جائے کہ کیا میں ان آیات پہ فٹ بیٹھتی ہوں، ان آیات کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو بعض اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اولو الالباب، یہ تو عقل ہماری روح کے اندر موجود ہے۔ دوسرا یذکرون اور یتفکرون، یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو کہ انسان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل یاد کر رہا ہوتا ہے اور انسان کا ذہن جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دل کی کیفیت ہے اور ایک دماغی کیفیت ہے، تو یہ انسان کے اندر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ باہر کی زندگی میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کے اندر ایک جہان آباد ہوتا ہے، ان کی کیفیت اور حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم علامہ اقبال کی شخصیت کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کی شخصیت کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اولیاء کرام جن کے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ کیسے کائنات پہ غور و فکر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ساری ساری راتیں جو ہیں وہ چاند ستاروں کے بارے میں سوچنے میں گزر جاتی تھیں، اور وہ 60 سال کی بے ریا عبادت جو ہے اس کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ، تدبر کرنے کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ مینٹلی لحاظ سے یہ لوگ کسی اور جہان میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی اور دنیا ہوتی ہے، ان کی سوچیں کہیں اور رقص کر رہی ہوتی ہیں جنہیں ایک عام انسان بظاہر نہیں سمجھ پاتا۔ پھر اسی آیت کے اس حصے کو ایک اور بہت ہی حیرت انگیز انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو دنیا میں نہ جانے کب کب، کہاں کہاں، کس کس صدی میں، کس کس جگہ پہ، کس کس وقت میں آئے ہیں، اور نہ جانے انہوں نے اس کائنات کو کس اینگل سے دیکھا ہے، کس سوچ سے دیکھا ہے، اور ان کا تدبر، ان کا غور و فکر کیا تھا۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ ایک ان لمیٹڈ ہسٹری ہے جو کہ ان آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ وہ سارے لوگ مینشن کیے جا رہے ہیں، یذکرون وہ سب جو اللہ کو یاد کرنے والے، یتفکرون اور وہ سب جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے والے، ماضی کے سب لوگ بھی آگے، حال میں اس وقت دنیا میں کون کہاں کدھر موجود اس آیت کے اوپر عمل کر رہا ہے، وہ سب بھی شامل ہو گئے، اور آنے والے دور کے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے۔ تو گویا کہ ایک جہان ہے جو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اس آیت کے اندر سمو دی گئی ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات بھی یہ بیان کی جاتی ہے
کہ یہ غور و فکر اور تدبر تو ہمیں آج کل غیر مسلم میں بہت نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہی نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ ہر ڈاکومنٹری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غیر مسلم بنا رہا ہوتا ہے، ہر نئی ڈسکوری جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ یہ سب ڈسکور کر لیتے ہیں، دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے دل میں کسی بھی لیول کی اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی۔ اب وہ کس لیول کی ہے واللہ عالم، اور یوں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے دلوں میں ہو، مگر وہ کلمے کو نہیں پہچانتے، وہ اسلام کو نہیں پہچانتے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ یہ صفات جو بیان کی جا رہی ہیں یہ کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ جو انسان بھی دل میں اللہ کی یاد رکھتا ہوگا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہوگا، بے ساختہ اس کی زبان سے کیا نکلے گا کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ اے میرے رب آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں پیدا کیا۔ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ صرف دنیا کو دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور و فکر کرنے سے انسان اتنی بڑی حقیقت کو جان جاتا ہے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے۔ پھر جب یہی انسان اس ساری دنیا کو دیکھتا ہے کہ اگر سورج کا ایک مقصد ہے، چاند کا ایک مقصد ہے، دریا کا ایک مقصد ہے، سمندر کا ایک مقصد ہے، تو یہ سب جو ہیں وہ اپنے مقصد کے اوپر پہلے دن سے آج تک قائم ہے اور قیامت تک پھر یہ قائم رہیں گے۔ لہٰذا روز سورج اپنے ایک مقصد سے آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر مہینہ چاند کی تاریخیں مقصد سے آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دریا مسلسل اپنے مقصد سے جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں ایک ڈسپلن ہے اور دنیا کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنے مقصد کے اوپر قائم ہے۔ اس سب میں ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو اپنا مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ یہ جان ہی نہیں پا رہا کہ اس کو بھی کسی مقصد کی وجہ سے بنایا ہے۔ لہٰذا بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ دنیا کو دیکھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے جاتے ہیں، آپ اس کائنات کے مقصد کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے مقصد کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت بات کہ فوراً آیت میں یہ کہا گیا کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، کہ آپ نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھنے کے ساتھ ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ایون یہاں پہ بڑی پیاری بات بعض اہل علم نے یہ بھی کہی کہ اگر ایک غیر مسلم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور و فکر کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا غور و فکر اور اس کا اس دنیا کے مقصد کو پہچان لینے کے ساتھ وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی جان لیتا ہے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، تو کوئی رہبر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی مبلغ نہیں، کوئی دائی نہیں، اس کے بغیر گویا کہ وہ اندر سے مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں پہچان پا رہا یا اس تک یہ علم نہیں پہنچا، یہ دعوت نہیں پہنچی کہ اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک نے یہ معیار دیا ہے اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کل کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہی ہے، کل کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہی ہے، کل کائنات جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور یہ کائنات میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے تو ربنا جمع متکلم کا صیغہ آیا کہ اے ہم سب کے رب۔ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کون کہاں کدھر ہم نہیں جانتے ہیں، مگر اس کے بعد جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ باطل نہیں بنایا۔ یہ لفظ باطل یہاں پہ بڑا خوبصورت معنی دے رہا ہے۔ باطلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سستی کی وجہ سے اپنی قابلیت اور صلاحیت کو چھپانا، استعمال نہ کرنا، اور اس کے اندر ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کیوں اپنی صلاحیت کو چھپا رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ہمیں اور زیادہ کام نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ بھی باطل کے اندر ایک معنی ہے کہ ان یوز انرجی، کہ اپنی صلاحیت قابلیت استعمال نہ کی۔ باطلا جھوٹ بھی ہوتا ہے، بے فائدہ کو بھی کہا جاتا ہے، دھوکے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب معنی جو ہیں وہ باطل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا خوبصورت بات جو یہاں پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ایسا بنایا ہو کہ جس میں کوئی قابلیت نہ ہو،
یا اس میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس میں کوئی انرجی نہ ہو، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت اور صلاحیت ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ انسان ہے یا باقی مخلوقات ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ماں کے ذریعے کہا گیا ہے، ماں جو ہوتا ہے یہ نفی کے لیے تو آتا ہے مگر یہ کسی نظریے اور سوچ کی نفی کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا خود سے بن گئی ہے اور خود سے فنا ہو جائے گی، اور جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنائے جانے کا مقصد ہے، چھپکلی کیوں بنائی ہے، کچھوا کیوں بنایا ہے، یہ ساری باتیں ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں اس کا بھی جواب دے رہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی قابلیت، صلاحیت اور مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد کیا رہے، سبحانہ کا، اور سبحانہ کا ایسے مقام پہ بولا جاتا ہے کہ جہاں احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق بات نہیں کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں جب فرشتوں نے سوال کیا تھا آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا گیا، پھر بعد میں جب آدم علیہ السلام کے معارف ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت محدود ہے، بلکہ ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، تو فوراً انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے یہ سوال جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سبحانہ کا، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ساری کائنات جو ہے یہ باطل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔